بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی اور دوستو، دین اور ملی بھائیوں، رمضان کی آخر میں عید کا چاند نکلنے سے لے کر عید کی نماز سے قبل ساری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، ساری دنیا کے مسلمان ایک اہم فریضے کو ادا کرتے ہیں، جسے ہم صدقہ فطر یا فطرانہ کہتے ہیں۔ اس اہم فریضہ کے پیچھے اور اس کے پیچھے جو مقصد، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزہ داروں سے جو کوتاہی، جو خامی، جو غلطی، جو فحش گوئی یا فحش کلامی یا غلطی ہو جاتی ہے، ایسی غلطیوں سے روزہ داروں کو پاک صاف کرنا۔ اور دوسرا مقصد ہے ساتھیوں، غرباء اور مساکین کے لیے خوراک مہیا کرنا، تاکہ وہ بھی رمضان کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ اس اہم فریضہ کے ثبوت کے لیے ساتھیوں، قرآن حدیث کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں۔ آج میں اس ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے صرف 2 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت صحیحین کے اندر، صحیح بخاری مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے، صاع من تمر او صاع من شعیر، 1 صاع یا کھجور یا 1 صاع جو، ہر مسلمان کے اوپر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور یہ حکم دیا ہے کہ نماز عید سے قبل اسے نکال دیا جائے۔ دوسری روایت ساتھیوں صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ فطر میں 1 صاع یا کھجور نکالتے تھے، یا طعام غلہ نکالتے تھے، یا جو نکالتے تھے، یا کشمش اور پنیر نکالتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دونوں روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ خوراک تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو خوراک جو لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اس میں وہ لوگ زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے۔ دونوں حدیثوں کے اندر، اور کسی بھی حدیث کے اندر، پیسے کا ذکر نہیں ہے۔ اس خوراک کا ذکر ہے، یا اس غلے اناج کا ذکر ہے جو وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بالکل صاف روایت ہے کہ طعام کھانے میں، غلے میں یا جو میں یا کشمش میں یا پنیر میں یا کھجور میں ہم لوگ زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے۔ ساتھیوں، زکوٰۃ فطر کی مقدار کیا ہے؟ کتنا اس کا وزن ہے؟ چنانچہ دونوں حدیثوں کے اندر لفظ صاع آیا ہے، ایک پیمانہ ہے جس کے وزن میں اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان۔ کسی نے 2 کلو 100 گرام، کسی نے 2 کلو 400، کسی نے 2 کلو 700، کسی نے 3 کلو گرام کہا ہے۔ آپ دونوں کے بیچ کا وزن نکال کر آپ کی جو اپنی خوراک ہے، جس غلے کا آپ استعمال زیادہ کرتے ہیں، آپ اس میں زکوٰۃ فطر نکال دیں۔ اگر آپ چاول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو چاول نکالیں، اگر آپ آٹے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو گیہوں نکالیں یا آٹا نکالیں۔ یہی اصل سنت ہے ساتھیوں، اور یہی علماء جمہور کا مسلک بھی ہے۔ اگر زکوٰۃ فطر میں پیسہ نکالنا درست ہوتا تو کیا اللہ کے نبی اشارہ نہ کرتے؟ جبکہ اس وقت مدنی دور میں دینار و درہم دونوں سکے رائج تھے، لوگ تجارت میں ان دونوں سکوں کا استعمال کیا کرتے تھے، لین دین میں، تجارتی معاملات میں سکوں کا استعمال ہو رہا تھا، اور اس وقت غریبوں کی ضرورت بھی تھی سکوں کی۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف اشارہ نہ کرتے ہوئے جو اس وقت جو غلے اناج جو استعمال ہو رہے تھے، اس میں زکوٰۃ فطر نکالنے کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی جو سنت تھی اور صحابہ کرام کا جو عمل تھا، وہ یہی تھا کہ اس وقت کے موجودہ اناج اور غلے میں وہ لوگ زکوٰۃ فطر نکالا کرتے تھے۔
جو لوگ اس کے خلاف نکالتے ہیں، پیسے میں نکالتے ہیں، وہ سنت رسول کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اور ساتھیوں، یہ عبادت ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو عبادت متعین کر دیا ہے، ہمیں اس کی حیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اس کی صفت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت میں اس عبادت کو اور جس صفت میں اس عبادت کو ادا کیا ہے، کیوں نہ ہم اس کا التزام کریں، اختلاف سے بچتے ہوئے۔ اگرچہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اگر ہم پیسہ نکال دیں تو کیا حرج کی بات ہے۔ اس زمانے میں پیسے اتنے رائج نہیں تھے، حالانکہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس زمانے میں پیسے رائج تھے، اس زمانے میں بھی غریبوں کو پیسے کی ضرورت تھی، جس طرح آج ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج لوگوں کو، غریبوں کو پیسے کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم پیسہ دیں اور اس پیسے کا اپنی ضرورت کے حساب سے سامان خرید لیں۔ وہ اس کا جواب یہ ہے کہ ساتھیو، اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ اصل پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، جو منصوص علیہ ہے، جس پر نص گواہ ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ زکوٰۃ فطر میں غلہ اور اناج نکالتے ہیں اور غریبوں کی جو ضرورت ہے پیسوں سے، وہ اگر آپ پیسہ دے دیتے ہیں الگ سے، تو اس میں کیا نقصان ہے؟ آپ اصل سنت پر عمل بھی کر رہے ہیں آپ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اصل سنت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ فطر میں اناج اور غلہ ہی نکالیں۔ جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ یقیناً سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ فطر میں اپنی جو موجودہ خوراک ہے اس کے مطابق زکوٰۃ فطر نکالتے ہیں۔ تو ساتھیوں، اختلاف سے بچتے ہوئے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ غلہ نکالیں کہ پیسہ نکالیں، اختلاف سے بچتے ہوئے، اصل پر قائم رہتے ہوئے زکوٰۃ فطر میں وہ نکالیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں وہ لوگ نکالا کرتے تھے۔ ان کی جو موجودہ خوراک تھی اس کے حساب سے نکالتے تھے۔ آپ کی جو موجودہ خوراک ہے اس کے حساب سے نکالیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کریں اور اصل پر قائم رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔